اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم کہتے ہیں محمد کا گھر یا گھر محمد کا، تو اس صورت میں کس چیز کا ذکر ہے؟ گھر، اور مالک کون ہے؟ محمد۔ ٹھیک ہے، اسے انگلش میں کیسے کہوں گی؟ محمد's ہاؤس یا ہاؤس آف محمد۔ چلیے اب میں کہتی ہوں حامد کی کتاب یا کتاب حامد کی۔ اسے انگلش میں ہم کیسے کہیں گے؟ حامد's بک یا بک آف حامد۔ تو یہ جو کا کی کے ہے نا، یہ دو اسموں کے درمیان ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا تعلق؟ یعنی کہ محمد جو ہے وہ مالک ہے، اور کس کا مالک ہے؟ گھر کا۔ اسی طرح حامد جو ہے وہ مالک ہے، کس کا مالک ہے؟ کتاب کا۔ تو اب مجھے اس کا ترجمہ عربی زبان میں کرنا ہے، تو میں کیسے کروں؟ کیونکہ عربی میں تو کا کی کے یعنی کہ آف اور پوزیسو ایس جو ہوتا ہے نا، اس کے ترجمے کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر ہم جملوں میں کا کی کے معنی کو کیسے لائیں گے؟ دراصل اس کے لیے عربی زبان میں الفاظ کو ایک خاص طریقے سے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، یعنی ان کا ایک خاص قسم کا مرکب بنایا جاتا ہے، جسے ہم عربی زبان میں الاضافہ کہتے ہیں، اور انگلش میں کیا کہیں گے؟ پوزیسو کیس، اور اردو میں ہم اسے مرکب اضافی کہیں گے۔ تو چلیے اب میں یہاں پر لکھتی ہوں الکتاب، اور اس کے سامنے میں لکھ دیتی ہوں محمد۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ محمد کی کتاب، تو اب میں کیا کروں؟ اسے کیسے محمد کی کتاب بنا دوں؟ الکتاب تو ایک الگ اسم ہے اور محمد الگ ہے، تو میں کیا کروں؟ اب میں ایسا کروں گی کہ اس الکتاب کو کتابوں میں بدل دوں گی، اور محمد کو محمد دن میں۔ چلیے اب میں لکھتی ہوں قلم، اور اس کے سامنے لکھتی ہوں حامد۔ چلیے اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حامد کا قلم، تو میں کیسے کہوں گی؟ قلم حامد۔ اب اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ حامد کا گھر، تو میں کیسے کہوں گی؟ بیت حامد۔ یہاں پر ان دونوں کالموں میں نے جو الفاظ لکھے ہیں نا، ان میں کچھ چیزوں کو میں نے سرخ رنگ دیا ہے، یعنی کہ جو چیز تبدیل ہونی ہے اسے میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہے۔ جیسے الکتابو میں جو یہ ال ہے نا، اسے میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہے، کیونکہ جب یہ مضاف بن جائے گا تو ہمیں اس ال کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور محمد کی اس تنوین کو دیکھیں، اسے بھی میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہے، کیونکہ جب یہ مضاف الیہ بن جائے گا تو پھر اس کی یہ دمہ کی تنوین کسرہ کی تنوین میں بدل جائے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ غور کریں کہ اسماء میں جو جو تبدیلیاں ہونی ہیں، جو جو چینجز ہونے ہیں نا، انہیں میں نے سرخ رنگ سے لکھ دیا ہے، چاہے وہ اعراب میں ہو یا ال میں ہو۔ تو یہاں پر غور کریں کہ یہ جو میں نے مرکب بنائے ہیں نا، اس میں دو اسم ہوتے ہیں۔ اس پہلے اسم کو ہم مضافن کہیں گے، اور اس دوسرے اسم کو ہم مضافن الیہ کہیں گے، اور بعد میں ہم اسے مضاف الیہ کہیں گے۔
اور اس طرح جو یہ مرکب بن جائے گا نا، اسے اردو میں ہم مرکب اضافی کہیں گے اور عربی میں الاضافہ۔ چلیے کام کریں، غور کریں، مضاف الیہ میں آپ کو کیا خاص بات نظر آ رہی ہے؟ غور کریں، یہ مجرور ہیں۔ غور سے دیکھیں، یہ سب مجرور ہیں۔ دیکھیں، ہم نے اسم کو مجرور کرنے کی پہلی وجہ پڑھی تھی کہ جب کوئی حرف جر آتا ہے نا تو وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، اور آج ہم اسم کے مجرور ہونے کی دوسری وجہ پڑھ رہے ہیں کہ جب یہ مضاف الیہ کے طور پر آتا ہے نا تو اس صورت میں بھی یہ ہمیشہ 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 مجرور ہوگا۔ اچھا، اب اس مضاف کی طرف دیکھیں، آپ کو اس کی کیا خصوصیت نظر آ رہی ہے؟ غور کریں۔ جی ہاں، یہ مرفوع ہے۔ یہاں پر یہ مرفوع ہے، لیکن وقت اور حالات کے مطابق یہ منصوب بھی ہو سکے گا اور مجرور بھی ہو سکے گا، لیکن ٹھیک ہے، اس وقت یہ ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس میں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ اس میں نہ ال ہے اور نہ تنوین ہے۔ تھوڑی مختلف سچویشن ہے نا۔ اوپر میں نے الکتابو لکھا تھا، لیکن جب یہ مضاف بن گیا تو پھر اس کا ال غائب ہو گیا۔ اسی طرح جب میں نے قلمن کو مضاف بنایا تو مجھے اس کی تنوین کو بھی ختم کرنا پڑا، یعنی کہ میں نے قلمن کو قلمو میں تبدیل کر دیا۔ غور کرے نا، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اسم کی جو نارمل حالت ہوتی ہے نا، اس میں اس پر تنوین ہوتی ہے، جیسے کتابن، اور جب اس میں ال آ جاتا ہے تو تنوین بھاگ جاتی ہے اور یہ الکتابو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر غور کریں کہ کتابو محمدین میں جو کتابو ہے نا، اس میں نہ ال آئے نہ تنوین آئی ہے۔ یہ تھوڑی ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے نا۔ اسے آپ دیکھتے ساتھ ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ مضاف ہے، کیونکہ اگر یہ مضاف نہیں ہوتا تو ضروری تھا کہ یا اس میں ال موجود ہوتی یا پھر تنوین، لیکن اب جب ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو اس پر تنوین ہے اور نہ ہی ال ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مضاف ہے۔ تو الاضافہ کا پہلا اصول یہ ہے کہ مضاف جملے کے مطابق مرفوع، منصوب یا مجرور تو ہو سکتا ہے، لیکن اس پر نہ کبھی ال آ سکتی ہے اور نہ تنوین۔ کیا کہا میں نے؟ اس پر ال اور تنوین نہیں آ سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ تو الاضافہ کا دوسرا اصول یہ ہے کہ مضاف الیہ پر ال بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی، یہ دونوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ 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 مجرور ہوگا۔ یہ کبھی بھی مرفوع یا منصوب نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ 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 مجرور ہوگا، یا اس پر ایک کسرہ ہوگی یا کسرہ کی تنوین ہوگی، مگر ہوگی کسرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو مضاف اور مضاف الیہ کے یہ دو اصول ہیں، اور باقی جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو ایک اور تبدیلی ہوگی کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا حامد کی کتاب، تو حامد ہم پہلے کہتے ہیں نا اور کتاب کو بعد میں لاتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے الٹ ہوتا ہے۔ اس کا عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے ہم کتاب کو پہلے لکھیں گے اور حامد کو بعد میں، ہم کہیں گے کتابو حامدن۔ چلیے ابھی میں لکھتی ہوں کتاب اللہ، تو یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں کیا کرتی ہوں کہ اس سے پہلے فی لگا دیتی ہوں۔ اب یہ فی کیا ہے؟ یہ فی ایک حرف جر ہے نا، یاد ہے نا ہم نے پڑھا تھا حرف جر اور اسم مجرور۔
اور حرف جر کی کیا خصوصیت پڑھی تھی ہم نے؟ کہ یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ تو اب جب ہم کتاب اللہ کے سامنے فی لگائیں گے تو یہ فی کتاب اللہ ہو جائے گا۔ تو کتابو جو ہے نا وہ کتاب بی میں بدل جائے گا، مجرور ہو جائے گا، صرف مضاف مجرور ہوگا۔ اچھا یاد رکھیں کہ حرف جر کا اثر جو ہے نا وہ اپنے فوراً بعد آنے والے اسم پر ہوتا ہے، اس سے اگلے اسم پر نہیں ہوگا۔ اس فی کا اثر جو ہے کتابو پہ ہوگا اور یہ اسے مجرور کر کے کتابی کر دے گا، لیکن اللہ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ اگر مرفوع بھی ہونا تب بھی یہ حرف جر اس پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا، یہ صرف اپنے بعد آنے والے ایک اسم کو مجرور کرتا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا فی کتاب اللہ۔ اللہ تو پہلے سے ہی مجرور ہے نا، فی نے اسے مجرور نہیں کیا، یہ مضاف الیہ تھا نا، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو فی نے صرف کتابوں کو مجرور کیا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا فی کتاب اللہ۔ فی نے کتابوں کے دمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا، یعنی کہ اللہ کی کتاب میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اللہ کی کتاب میں۔ چلیے اب میں کہتی ہوں بیت اللہ، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی الاضافہ ہے، یعنی کہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ چلیے ابھی میں اس سے پہلے من لکھ دیتی ہوں، حرف جر من۔ تو یہ من کیا کرے گا؟ یہ من جو ہے نا بیتو کو بیتی میں تبدیل کر دے گا، اور یہ ہو جائے گا من بیت اللہ، یعنی کہ بیت اللہ سے۔ تو دیکھیں یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مضاف جو ہے نا وہ جملے کے مطابق مرفوع، منصوب یا مجرور ہو سکتا ہے، لیکن اس پر پابندی کس بات کی ہے کہ اس پر کبھی بھی نہ ال آ سکتا ہے نہ تنوین۔ باقی اس کے مرفوع، منصوب اور مجرور ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آرام سے اپنے اعراب کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں نا اسم اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ چلیے ابھی اگر میں اس سے پہلے حرف جر بھی لگا دیتی ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بسم اللہ۔ بی نے کیا کیا؟ اسمو کو اسمی میں تبدیل کر دیا، یعنی اسمو کے دمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا۔ یہ جو بی ہے نا، یعنی کہ یہ با کے نیچے جو کسرہ لگی ہوتی ہے، یہ بھی ایک حرف جر ہے، اور آگے جا کر انشاءاللہ تعالی ہم اس بسم اللہ کے بارے میں مزید تفصیل جانیں گے۔ دیکھیں ہم ہر وقت بسم اللہ کہتے رہتے ہیں، مگر آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ دراصل بسم اللہ ہی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔